السلام علیکم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑا یا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لے کے ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً دو نتیجے نکلتے ہیں۔ یا تو ہم مشورے ہی کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی عمل نہیں کر پاتے، یا ہم مایوس ہو کر ارادے کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ نے تو بڑا کام کرنا تھا، اچھا کام کرنا تھا۔ غلطی دراصل مشورہ کرتے وقت مشورہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی آپ غلط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں یا کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس ارادے کو پورا کرنے کے بجائے اس ارادے کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے مشورہ کرتے ہوئے ضرور بچنا چاہیے۔ اس میں پہلی غلطی میں اپنی مثال سے بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کسی اچھے کام کا میں نے ارادہ کیا اور اپنے دوست سے مشورہ کرنا چاہا۔ تو جب میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تو اس نے الٹا مجھے نیگیٹو سائڈ دکھائی اور مایوس کر دیا۔ میں سوچنے لگ گیا کام تو اچھا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ میں الٹا اپنے ارادے کو ترک کرنے پر آ گیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میں نے مشورہ اس لیے کیا کیونکہ وہ میرا دوست ہے، نہ کہ اس بیس پہ کیا کہ وہ اس چیز میں، اس شعبے میں سمجھدار ہے۔ یعنی پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مشورہ اپنے محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ میرا دوست ہے، یا یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، مشورہ اگر آپ نے بائک کے متعلق مشورہ کرنا ہے تو بائک والے ایکسپرٹ سے مشورہ کریں۔ اگر آپ نے گاڑی سے متعلق مشورہ کرنا ہے تو کسی ایسے انسان سے مشورہ کریں جو گاڑیوں کے بارے جانتا ہے۔ یعنی محض پڑھا لکھا ہونا یا رشتہ دار ہونا یا دوست ہونا ایک اچھے مشورے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری غلطی خود سے نہ سوچنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے کوئی مشورہ طلب کرنا ہے لیکن آپ نے اس پہ خود سے نہیں سوچا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس چیز کے کرنے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کون سی مشکلات ہیں جو میرے سامنے آئیں گی۔ تو جب آپ خود سے ایک چیز کو انالائز نہیں کرتے، اس کے فائدے اور نقصانات نہیں دیکھتے، تو آپ میں وہ شعور نہیں آ پاتا کہ جس سے آپ دوسرے کے مشورے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ مشورے کو بہت فروٹفل بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز ملے جس سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو، تو اس کے لیے پہلے آپ کا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ کو خود بہت زیادہ تدبر کرنا ہوگا، بہت زیادہ سوچنا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کام کو کرتے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس کیا پلان ہے۔ تو وہ انسان جو خود سے یہ چیزیں نہیں کرتا، تو وہ اگر دوسروں سے مشورہ لے بھی لے تو وہ پھر ان پہ یقین نہیں کر پاتا اور بالآخر وہ عمل میں ہی نہیں لا پاتا اور اپنے اس ارادے کو ترک کر دیتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے انسان سے مشورہ کر بیٹھتے ہیں جو علم تو رکھتا ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، لیکن پر امید نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ مایوس انسان مستقبل میں یا کل پہ یقین نہیں رکھتا یا اچھے کے ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، وہ جو پازیٹیو سائڈ ہے، برائٹ سائڈ ہے، اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو ایسے انسان سے مشورہ کرتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی الٹا مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان سے مشورہ نہ کرے جو مایوسی کا شکار ہے، نا امیدی کا شکار ہے، جو صرف منفی پہلو دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو منفی اور مثبت دونوں کو دیکھ کے انالائز کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے کیا نفع اور کیا نقصان ہے، پھر الگ چیز ہے، وہ ایک اپنا انالیسس دے رہا ہے، اپنا تجربہ بتا رہا ہے جس میں منفی پہلو بھی ہیں، یعنی مثبت کے ساتھ منفی ہے۔ لیکن کچھ انسان صرف منفی پہلو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی ایسے انسان سے مشورہ نہ کریں کہ اگر اس انسان کے شعبے میں آپ ہوتے اور آپ اس انسان جیسا بننا نہ چاہیں۔ یعنی صرف ایسے انسانوں کے ساتھ ہی مشورہ کریں جس شعبے کے بھی آپ مشورہ، جس شعبے میں بھی آپ مشورہ چاہتے ہیں، تو ایسے انسانوں سے ہی مشورہ کریں کہ اگر آپ اس شعبے میں ہوتے تو آپ اس انسان جیسا بننا چاہتے۔ السلام علیکم۔